ایک یہ کہتے ہیں کہ شوہر باہر کے ملک میں گیا ہوا ہے، بیوی سسرال اس لیے نہیں ٹھہرتی کہ کسی کی نیت خراب ہے، کوئی دیور یا جیٹھ ہوگا اور تو اس لیے وہ میکے آ کے رہتی ہے۔ اب شوہر زور دیتا ہے کہ تم اپنے سسرال میرے یعنی گھر پہ واپس آؤ، اور اگر نہیں آؤ گی تو طلاق کی دھمکی دی ہے۔ عورت اس لیے نہیں بتاتی کہ شوہر کو بتاؤں گی تو یقین نہیں کرے گا، ماحول خراب ہوگا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر تو شوہر ان کے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس عورت کا اس طرح عزت بچا کر میکے آنا بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، فرسٹ بات یہ۔ سیکنڈ یہ کہ اگر یہ سمجھتی ہیں، اگر ایسا ہوتا کہ شوہر ان کے میکے رہنے پر راضی ہوتا، پھر تو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ شوہر کو یہ بات بتائی جاتی، جب شوہر آ جاتا تو ساتھ ہی رہیں گے، لیکن کوئی ضرورت نہیں تھی۔ پھر ان حالات کا وہ اعتبار کر لیتی کہ اگر میں بتاؤں گی تو ہو سکتا ہے معاملہ بگڑے، تو چلو اس راز کو دبا لیا جائے۔ لیکن اب یہ تیسری صورتحال بن رہی ہے کہ اگر نہیں بتاتی تو شوہر ہائپر ہو رہا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، وہاں پہ جاؤ، اور جاتی اور دیور وغیرہ کے بتاتے ہیں تو بعض اوقات عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ تو ایسا کر ہی نہیں سکتا، میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا، ہماری بیٹی ایسا نہیں کر سکتی، نہیں وہ تو بھی ایسا نہیں ہے، تم ہی الزام لگا رہے ہو۔ یہ ماں باپ کی ایک میجر مسٹیک ہوتی ہے کہ جب بچوں کی کوئی شکایت کرتا ہے، ضروری نہیں کہ آپ فوراً اس کو حق تسلیم کر کے صحیح تسلیم کر کے بچوں کو ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کر دیں، لیکن کم از کم اگر کوئی الزام لگا رہا ہے، کوئی بات کہہ رہا ہے، کوئی شکایت کر رہا ہے تو اس کی تھوڑی بہت تحقیق تو کر لی جائے۔ پھر لڑکوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ماں کہتی جی میرا بیٹا تو بڑا نیک ہے، میرے سامنے تو کبھی ایسی کوئی نہیں کیا، آپ کے سامنے لڑکی کو چھڑے گا، وہ آپ کے سامنے چرسیں پیے گا، آپ کے سامنے ماں بہن کی گالیاں بکے گا، آپ کے سامنے کپی نکال کے پینا شروع کر دے گا۔ یقینی سی بات ہے ماں کے باپ کے سامنے تو سارے کے سارے بڑے مؤدبانہ انداز سے اور بڑے نیک پرہیزگار بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ بے تکلف دوستوں کے درمیان جا کر، کام کاج کے مقام پہ جا کے کیا کیا کرتا ہے، اگر اس کی ویڈیو بنا کے ماں کو دکھا دی جائے تو پھر وہ کہے گی تو سب سے بڑا بدماش ہے محلے کا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا صورتحال ہو جاتی ہے کہ اگر ماں باپ کے بچوں کے بارے میں کہا جائے یا بھائی بہنوں سگے بھائی بہنوں کے بارے میں بتایا جائے تو عموماً یقین نہیں کیا جاتا، یہ صورتحال ہو سکتی ہے۔ اب اس کا کیا حل ہے؟ تو اب یہ جو آخری صورتحال ہے وہ یہ کہ بیوی اگر دیور جیٹھ کی حرکتوں کے بارے میں بتائے تو شوہر کے بدظن ہونے کا اندیشہ ہے، اور شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا اگر وہاں نہیں گئے۔ ایسی صورتحال میں بچی کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو اعتماد میں لے، بھائی بہنوں کو اعتماد میں لے، اور پھر اس کے لیے ایک تمہیدی ماحول بنائے۔ تمہیدی ماحول کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کو پہلے اعتماد میں لے، اس کے بعد پھر اس کو یہ بات ضرور بتائے، کیونکہ اب یہ مطلب پانی سر سے اونچا جس کو کہتے ہیں ہو چکا ہے۔ ایک صحابیہ تھیں، ان کا بچہ بیمار تھا، میں آپ کو تمہید کی بات بتا رہا ہوں، تو ان کے شوہر باہر چلے گئے، پیچھے بچہ فوت ہو گیا۔ اب انہوں نے سوچا کہ شوہر آئیں گے، میں فوراً اطلاع دوں گی تو ذہن پہ برا اثرات مرتب ہوں گے، تو جب شوہر آئے تو انہوں نے پہلے سے زیادہ، وہ عام طور پہ جیسے تیار ہوتی ہیں اس سے زیادہ وہ تیار ہوئیں، کھانا وغیرہ شوہر کو کھلایا، پھر ان دونوں میں ایک تعلق قائم ہوا۔ اس کے بعد ہی خاتون نے کہا کہ یہ بتائیے کہ اگر میں محلے میں کسی کو کوئی چیز بطور ادھار دوں، عاریتاً استعمال کے لیے دوں، اور پھر میں اس سے چیز واپس مانگوں اور وہ مجھ سے جھگڑا کرنے لگ جائے تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو شوہر نے کہا نہیں تو بہت بری بات ہے، اس کی آپ کی چیز ہے تو جب آپ واپس لینے تو جھگڑے کی کیا بات ہے؟ تو کہا کہ اب ذرا تحمل سے سنیے کہ ہمارے بچے کا انتقال ہو گیا، اللہ کی چیز تھی اس نے دی تھی، اس نے واپس لے لی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ پھر وہ شوہر کے ذہن پہ اتنا بوجھ نہیں بنا، اور کتنی صابرہ ماں تھی کہ اس نے اتنی جو طویل معاملات کیے، بچہ فوت شدہ ہے لیکن اس لیے تاکہ شوہر کے ذہن پہ برے اثرات مرتب نہ ہوں، ان کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ تو یہ معاملات اس طریقے سے ایک تمہیدی پہلے ماحول بنائیں، آپ کے ماں باپ بھی بنا سکتے ہیں، آپ بھی بہن بھی بنا سکتی ہیں بچی، پہلے شوہر کو اعتماد میں لیں کہ دیکھیں آج کل ماحول بڑا خراب چل رہا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور پھر ان کے بعد جب ان کا ذہن بنتا ہے تو 2-4 دن بعد ان کو یہ بات بتائیں اور بالکل کلیئر بتائیں، اور تاکہ یہ معاملہ ختم ہو، ورنہ خدا نخواستہ وہ طلاق دے دیں گے۔ جہالت ہمارے یہاں بہت زیادہ ہوتی ہے بعض اوقات، اپنا جو قریبی ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں کرے گا، بس دوسرا سارا قصوروار ہے، اس کی وجہ سے بڑے خراب ماحول ہو جاتا ہے۔ تو پہلے اعتماد میں لے، پھر ان کو بتائیں۔ یہ کہتی ہیں کسی کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، ماں کو صبر نہیں آ رہا، بہت ہی بیچاری پریشان حال ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی نے بیٹے کو خواب میں نہیں دیکھا لیکن جھوٹ بول دے کہ میں نے تمہارے بیٹے کو دیکھا ہے اور وہ بہت اچھی حالت میں ہے، یا خواب میں دیکھا بری حالت میں لیکن ماں کو یہ بتایا کہ جی بہت اچھی حالت میں ہے، تاکہ ماں کو صبر آ جائے؟ کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں میرا مشورہ یہی ہوگا کہ اس طرح کے جھوٹے خواب سنا کر ماں کو صابرہ بنانے کے بجائے قرآن اور حدیث کے بارے میں بتائیں۔ میرا الہادی کے اندر میں نے اس پہ بہت سارے پروگرام کیے، اگر یوٹیوب وغیرہ پہ کہیں پر آپ کو مل جائیں تو آپ وہ پروگرام ایسی کسی خاتون کو سنوائیں، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے بہت صبر آئے گا۔
مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ اس سے صبر کیسے آ جائے گا؟ ماں کو صبر بیٹے کی جدائی بے صبری جو ہو رہی ہے تکلیف ہے وہ جدائی کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ یہ بتائیں گے کہ جی خواب میں آیا تھا اچھی اس میں، تو اس سے صبر نہیں آئے گا اور دیکھنے کا اشتیاق بڑھے گا اور زیادہ جدائی کا احساس ہوگا۔ اس لیے ہمارا مشورہ یہی ہے کہ ان کو صبر و تحمل کی تلقین، قرآن و حدیث کی تعلیمات، اور جو ہمارے اکابرین نے بڑی بڑی مصیبتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے صبر اختیار کیا ہے، وہ واقعات سنائے جائیں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ کہتی ہیں کہ تہجد فجر سے کتنے پہلے اس کا وقت ہوتا ہے؟ دیکھیں جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ فجر کے وقت تک تہجد آپ پڑھ سکتی ہیں، چاہے 1 منٹ پہلے آپ ختم کر لیں تہجد کا وقت رہتا ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ کیا درود پاک کو بطور وظیفہ اختیار کرنے کے لیے کوئی اجازت درکار ہے، اور کتنی تعداد میں بطور وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں اس کے لیے اجازت کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اس کی اجازت دے دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ تو جب یہ اجازت شدہ ہے اور اس طرح نبی کریم کی جو بکثرت درود پاک پڑھنے کی ترغیبات ہیں وہ اجازت دینے کے لیے ہی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ تعداد کے سلسلے میں اصول ہمیشہ یاد رکھیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی عمل کرو اسے استقامت کے ساتھ کرو، چاہے وہ مقدار میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ بس یہ اچھی طرح سوچ لیں کہ اتنی تعداد مقرر کریں جس کو آپ فراغت میں، مصروفیت میں، بیماری میں، صحت میں، یا ڈپریشن میں، یا خوشی کے ماحول میں آپ اس تعداد کو نبھا سکیں، وہ چاہے 10 کی ہی کیوں نہ ہو۔ روزانہ 10 دفعہ درود شریف پڑھ لیں، یہ کمال ہے آپ کا۔ ہمارے بعض بھائی بہن ہزاروں کی تصویر لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کچھ عرصے بعد وہ نفس کی حالت بدلتی ہے، پھر کئی مہینوں کا، کئی دنوں، کئی ہفتوں کا ناغہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں اس طرح سے پڑھنا اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو محبوب نہیں ہے۔ قلیل تعداد ہو لیکن استقامت کے ساتھ۔ اور میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی عمل کو شروع کرتے تو پھر اس کو دائمی طور پر کیا کرتے تھے، اس لیے یہ کو آپ یاد رکھیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام اگر کسی بچے کے رکھتے ہیں تو کیا اس کے ساتھ لفظ عبد کا لگانا ضروری ہے؟ دیکھیں وہ اللہ کے صفاتی نام جس میں ایسے وصف کا ذکر ہو جو اللہ کی ہی شان کے لائق ہے، اس میں لفظ عبد کا استعمال ضروری ہے۔ جیسے رحمان، اس میں رحمت میں بہت زیادہ مبالغہ ہے، تو یہ کسی آدمی کا نام فقط رحمان نہیں رکھ سکتے، عبد الرحمن۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے، تو اس لیے کسی کا نام خالق نہیں رکھیں گے، عبد الخالق، عبد الرازق۔ اس طرح رزاق، بہت زیادہ رزق دینے والا، وہ اللہ ہی ہو سکتا ہے، تو عبد الرزاق۔ تو یہ اس کے اندر اصول ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بغیر عبد کے بھی رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، ایسے صحابہ کے نام بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نانا نانی کے، شاید مجھے جو سمجھ میں آیا کہ یہ رہتے ہیں نانا نانی کے ساتھ، اب اگر ماں باپ کا بھی کوئی بات کہتے ہیں اس کے خلاف نانا نانی کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں تو کس کی اطاعت کی جائے؟ دیکھیں جو قریبی ہوتا ہے اس کا حق زیادہ ہے، آپ کے ماں باپ کا حق آپ پر نانا نانی کے مقابلے میں زیادہ ہے، لیکن سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ نانا نانی کس چیز کا حکم دے رہے ہیں اور ماں باپ کس چیز کا دے رہے ہیں۔ اگر تو نانا نانی حق بات کہہ رہے ہیں اور جائز اور صحیح بات کا، اور ماں باپ غلط بات کا حکم دے رہے ہیں، تو پھر یہ قرابت نہیں دیکھی جاتی، پھر شریعت کی پیروی کو دیکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں۔ اور اگر دونوں صحیح بات کہہ رہے ہیں، مثلا نانا نانی کہتے ہیں تم اس کمرے میں سو گے، ماں باپ کہتے ہیں تم اس کمرے میں سو گے، اب اس میں تو کوئی گناہ کا پہلو نہیں ہے، اس میں پھر یہ کہ آپ کو ایک درمیانہ راستہ نکال سکیں کہ دونوں کی دل آزاری نہ ہو تو سب سے بیسٹ ہے۔ لیکن اگر ایسی صورتحال بن جائے کہ آپ کوئی درمیانہ راستہ نہیں نکال سکتے تو انتہائی حکمت کے ساتھ ماں باپ کی بات ماننا آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم راستے کا حق ادا نہ کریں تو کیا گناہ گار ہوں گے؟ پہلے بات سمجھ لیں، الہادی پروگرام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کچھ صحابہ تھے، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ہم راستوں میں بیٹھتے ہیں، سرکار نے فرمایا راستوں میں نہ بیٹھا کرو۔ عرض کیا رسول اللہ ہماری عادت پختہ ہے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ پھر راستے کا حق بھی ادا کرو۔ تو پوچھا یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سلام کرنا، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اور بعض روایات میں ہے کہ تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا، اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا، بدنگاہی سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اگر ہم راستے کا حق ادا نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے؟
دیکھیں ہر چیز کے ترک پہ گناہ نہیں ہے، بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم دیتے ہیں لیکن بطور مشاورت یا استحبابی طور پر ہے، یعنی اس میں یہ اشارہ ہوتا ہے کہ کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں، اور بعض میں بڑی سختی ہوتی ہے۔ تو راستے کے حق میں جیسے کہ یہ کہ سلام کرنا سنت ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں، لیکن جواب دینا واجب ہے۔ لہٰذا راستے کا حق اگر اس انداز سے دیکھیں کہ سلام ہمیں کرنا ضروری ہے ہر ایک گزرتے ہوئے کو، تو آپ پہ لازم نہیں ہے، نہیں بھی کریں گے گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن اگر کوئی آپ کو سلام کرے تو جواب دینا واجب۔ نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ لکھا ہے اصول یہ ہے کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ سامنے والے کو میں کچھ برائی سے روکوں گا تو میری بات ضرور مان لے گا، تو پھر تو واجب ہے کہ آپ اسے کہیں۔ اب صرف نظر کرنا آپ کو گناہ گار کر دے گا، تو راستے میں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی برائی کر رہا ہے اور آپ کو یقین ہے میں روک سکتا ہوں، تو واجب ہے کہ پھر یہ راستے کا حق ادا کریں۔ اب نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کو یقین ہے جھگڑنا شروع کر دے گا، بات نہیں مانے گا اور الٹا مجھے مارے گا پیٹے گا، تو پھر خاموش رہنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اب اگر آپ خاموش رہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بد نگاہی کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے خدا نخواستہ کوئی عورت گزر رہی ہے اس پہ نگاہ ڈالی کسی نے، تو یہ راستے کا حق تھا کہ اپنی نگاہ کو پست رکھا جائے، لیکن نگاہ کو آزاد چھوڑ دیا اور نامحرم پہ نگاہ پڑ گئی، اس پر انسان گناہ گار ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس کام کے کرنے پر راستے کو چھوڑ دیں آپ، راستے کے علاوہ بھی شریعت نے ممانعت کا حکم جاری کیا ہے، گناہ کے وعیدیں سنائی ہیں، وہ راستے میں بیٹھ کے بھی منع ہوں گے، اور جو اس کے علاوہ جائز ہیں وہ راستے میں بیٹھ کر بھی کرنا یا نہ کرنا جائز ہوتے ہیں۔